یہ جو لڑکیوں میں گرل فرینڈ اور برائے فرینڈ کا فتنہ، ایمان والوں کے ہاں یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے جوانوں کے بارے میں بڑی فکر ہے. یہی وہ خط. ہر عورت جس تک یہ بات پہنچے وہ سمجھ لے کہ آج نبی مرد پر نہیں، آج تو اپنے قریب ترین مردوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. واقعہ پائے گئے بھائیوں کے ساتھ، واقعہ تو شہر میں بھائی کے ساتھ واقعہ پایا گیا. ایمان والی بچی جان دینا گوارا کرتی ہے، اپنے جسم کو ٹچ کرنے نہیں دیتی جب ایمان سلامت ہوگا اور غیرت سلامت ہوگی. اور جب غیرت مٹ جاتی ہے تو اللہ بچائے، اللہ بچائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عورتیں وہیں سے مائل ہو جائیں گی، مائلاتن، عورتیں وہیں سے پیچھا کریں گی. آپ بار بار میٹر دیکھو اپنے اندر، کیا تمہیں فیمیل کی طرف میلان ہے اور وہ فیمیل اجنبی ہیں؟ اگر میلان ہے تو سمجھو آپ کو جراثیم آ گئے ہیں. اپنی حفاظت فکر کریں. اور اگر آپ سمجھتے کوئی مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے، کوئی مجھے سلام کرے کہ مجھے جواب بھی نہیں دینا ہے، کوئی مجھے محبت سے بات کر نہیں. آپ کو کوئی مرد آ کر کے کہتا ہے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو، آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ مجھے ضرور بتانا، یہیں سے سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ اس کے پیچھے شیطان ہے. یہ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو تو نہیں کہتا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہوگی مجھے بتانا، مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ جتنا وہ پیار دکھائے گا اس کے پیچھے زہر ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جناب اجنبی عورت ہم کہیں گے تمہیں ضرورت ہوگی، ہم سے کہنا کیوں کہیں گے؟ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے تو اس کے پیچھے شاید زہر ہے. ہر عورت جس تک یہ بات پہنچے وہ سمجھ لے کہ آج نبی مرد پر نہیں، آج تو اپنے قریب ترین مردوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. واقعہ پائے گئے ماموں کے ساتھ، واقعہ پائے گئے بھائیوں کے ساتھ، واقعہ تو شہر میں بھائی کے ساتھ واقعہ پایا گیا، نامناسب واقعہ. تو اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت. بس کسی اجنبی کا فون کبھی نہیں اٹھانا چاہیے، اپنے اجنبی کا نام. یہ جو لڑکیوں میں گرل فرینڈ اور برائے فرینڈ کا فتنہ، ایمان والوں کے ہاں یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے جوانوں کے بارے میں بڑی فکر ہے. یہی وہ خط. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں سارے اہم ترین کام جوانوں کے حوالے کر دیے تھے. یہی میسیج دیا جب آگے میرا دین جو ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے چلے گا. چنانچہ ہماری تاریخ کے جتنے بڑی شخصیات گزری ہیں تمام جوانی ہی میں گزرے ہیں. امام بخاری جوانی میں ہی بخاری شریف لکھی تو 16 سال کی عمر میں بخاری شریف لکھنی شروع کی، 32 سال کی عمر تھی بخاری مکمل کی. امام محمد ابن حسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، حنفی مسلک کی ساری بڑی کتابیں امام محمد نے لکھی اور نوجوان لڑکا تھا. اور جب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے آگے تو ایک مرتبہ ایک آیت کے بارے میں پوچھا، امام محمد آیت پڑھ نہیں سکے. امام اعظم رحمہ اللہ پوچھا تم حافظ نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو حافظ نے میرے پاس پڑھنے کیسے آ گئے؟ اسی وقت وہاں سے نکل گئے. اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے کے اندر قرآن حفظ کر کے آ گئے، اور کچھ میں لکھا ہے نہیں 1 ہی مہینے میں قرآن حفظ کر کے آ گئے. یہ سامنے بیٹھے. اور اسی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری حنفی مسلک کی کتابیں لکھی ہیں، ورنہ امام اعظم نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی الا ماشاءاللہ ایک کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے. اسلامی تاریخ میں صحابہ سب کے سب جوان تھے 2-4 کے سوا، تابعین سب کے سب جوان تھے 2-4 کے سوا، تابعین سب جوان، محدثین سارے جوانی کی زندگی میں انہوں نے حدیث کے کارنامے انجام دیے. فقہا، مفسرین، اسلامی تاریخ کے تمام طبق، حتیٰ کہ یہاں کشمیر میں اسلام جو پختہ ہوا ہے، پختہ مضبوط ہوا ہے، اس میں تیسرا والا پہلا سٹیج جو کشمیر میں اسلام آیا عبدالرحمن بلبل کے ذریعے، پھر دوسرا مرحلہ آیا شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے ذریعے اسلام پھیلا اور ملک علاقوں میں اسلام پھیلا. عبدالرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں چند ہزار مسلمان بنے، اس سے زیادہ نہیں. اور عبدالرحمن بلبل کی وفات ہو گئی، وہ بادشاہ کی بھی وفات ہو گئی جو مسلمان بنا تھا. پھر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے، ان کے آنے پر ہزاروں لوگ مسلمان بن گئے، ہزاروں. اس میں کچھ کتابوں میں لکھا ہے 39,000، کچھ میں لکھا ہے 50,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. شاہ ہمدان واپس چلے گئے، یہاں کے لوگ مسلمان بن گئے اور آگے کچھ نہیں. ٹھیک. اس کے بعد شاہ ہمدان کا بیٹا آیا، ان کا نام تھا میر محمد ہمدانی. یہ میر محمد ہمدانی 22 سال کا نوجوان لڑکا. اب جب وہ یہاں کشمیر داخل ہوئے ہیں 300-400 علماء ان کے ساتھ تھے. اور اس زمانے میں یہاں کا بادشاہ تھا سلطان سکندر، اور سلطان سکندر کا وزیر تھا صہبٹ، نان مسلم، ذہین آدمی تھا. وہ بہت قابل تھا پر مسلمان نہیں تھا. قابل تھا، ذہین تھا، بڑا تجربے کار تھا وغیرہ، مگر تھا پختہ درجے کا غیر مسلم، پکے درجے کا غیر ایمان والا، اور صابر تھا اس پر، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بہت کوششیں ہوئی تھی. اب جب میر محمد ہمدانی آ گئے تو میر محمد ہمدانی جوان لڑکا، اس کی خوبیاں بہت خوبصورت، بہت قابل، بہترین کنونسنگ کا پاور رکھنے والا، بہترین موٹیویشن کا پاور رکھنے والا. اب جب گفتگو کی تو صہبٹ جو ہیں وہ کھٹ سے تیار ہو گیا، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا تو سیف الدین نام رکھا. پھر میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورے کشمیر کا دورہ کیا، اور جہاں شاہ ہمدان بیٹھے تھے وہاں خانقاہیں بنائی. وہ خانقاہ دراصل اسلامی سینٹر ہوتے تھے، وہاں کوئی بدعت نہیں ہوتی تھی، وہ اسلامک سینٹر ہوتا تھا. اسلامی سینٹر میں غریبوں کو کھلایا جائے گا، ان پڑھوں کو پڑھایا جائے گا، روحانی تربیت کی جائے گی. چنانچہ ہر علاقے میں خانقاہ بنائی. خانقاہ مولا ترال، خانقاہ مولا شپیان، خانقاہ مولا فلاں جگہ، خانقاہ مولا، یہ خانقاہیں بنائی میر محمد ہمدانی نے. اور
20-25 سال وہ یہاں قیام پذیر رہے، مدرسے بھی قائم کیے، یہ بھی کیا، 22 سال کا نوجوان. اور عجیب بات یہ ہے وہ جو صحبت جو مسلمان بنا سیف الدین، اس نے 2-4 دن کے بعد آ کر کے کہا جناب آپ کے کہنے پر میں نے اسلام قبول کیا، آپ کو بھی میری بات ماننی چاہیے. انہوں نے کہا تمہاری کیا بات ماننی ہے؟ کل کے پہلے وعدہ کرو پھر میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں وعدہ نہیں، پہلے بات بتاؤ. اس نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو پھر میں بتاؤں گا. اس نے کہا چلو. اس نے کہا میں مسلمان بن گیا، میرا خاندان مسلمان بن گیا، میری بیٹی مسلمان بن گئی، آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو. چنانچہ میر محمد ہمدانی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بیٹی باریہ کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ باریہ 2-3 سال اس کے نکاح میں رہی. اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو یہاں کرال پورہ کے چاڑورہ کے راستے میں کہیں پر وہ دفن ہے اور وہ بورڈ لگا ہوا ہے. 22 سال کے میر محمد ہمدانی کشمیر آتا ہے اور یہاں اسلام کو پختہ کر کے جاتا ہے. ہمارا 22 سال کا نوجوان کہاں ہے؟ یہ کس عالم میں ہے؟ میرے بھائیو بس طے کرو انشاءاللہ اپنے اسلام پر قائم رہیں گے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں گے، اپنی صحت کو بچائیں گے، اور تمام ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جن برے کاموں کی وجہ سے آپ برباد ہوں گے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے شرم کی چیز بنیں گے، آپ زندگی بھر پچھتائیں گے. یہاں تک کہ ہو سکتا ہے تمہارا باپ کہے گا میں بغیر اولاد کے بہتر تھا مگر یوت نیچو کو میں آسوں، میں بغیر اولاد کے بہتر تھا مگر اس پور کو میں آسیں. ایسے بنو کہ اللہ کہیں گے پیارا میرا بندہ امتی، آپ کے پیارا میرا بندہ، اللہ کے نبی فرمائیں گے پیارا میرا امتی، آپ کے والدین فرمائیں گے پیارا میرا بیٹا میری بیٹی، اور سوسائٹی کہے گا اس جیسا جوان لڑکا اور لڑکی ہے ہی نہیں. ایسے بن کر کے دکھاؤ تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ شان ہو یہاں کی نئی نسل کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے کردار کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے اخلاق کی بھی حفاظت فرمائے. اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے آپ کے اندر ایمان کی انرجی پیدا نہیں ہوگی، ایمان کی انرجی پیدا نہیں ہوگی، گناہوں کے انفیکشن سے نہیں بڑھ سکیں گے. نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، ایمان کی انرجی پیدا نہیں ہوگی. قرآن پڑھو اور قرآن کی تفسیر پڑھو، اور جہاں کنفیوژن ہو جائے کسی عالم سے ملو اور اپنی نبی کی سیرت پڑھو. اور نبی کی سیرت کس لیے پڑھو؟ یہ میرے لیے رول ماڈل ہے. اور جب پڑھو گے تو تم کو لگے گا کہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارا نبی کیسے ہم کو گائیڈ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے پہلے بھی بتایا اب پھر بتاتا ہوں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے دنیا بھر کے لوگ ان کے حالات ضرور پڑھیں. علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا اب مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے اگر اثر نہیں ہوتا کم سے کم ان کے حالات پڑھو تاکہ اس کی وجہ سے اثر ہو جائے. کہ علامہ اقبال خود واقعہ سناتے تھے فلاں آدمی نے اسلام قبول کیا اس کی زندگی تو واقعی متاثر ہو جاتا تھا. اسے بھی واقعہ سنایا تھا علامہ اقبال نے. کہنے لگا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کنہیا لال گابا یا کپور لال گابا، کنہیا یا کپور لال گابا. وہ یورپ میں تھا، کیمبرج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے وہاں سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہو گیا تو اس کا نام رکھا گیا خالد لطیف گابا. پہلے کنہیا لال گابا اب خالد لطیف گابا، پہلے کے ایل گابا پھر بھی کے ایل گابا. اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا کسی جرم نہ کرنے والے جرم کے نتیجے نہ کردہ جرم کی بنا پہ جیل میں ڈالا گیا. اور رہائی کی کوئی سبیل نہیں تھی. پیسہ بہت مانگا جا رہا تھا، وہ پیسہ وہ ادا نہیں کر سکتا تھا. کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک لاہور کے علاقے میں گاؤں کے ایک چودھری کو خواب میں آ کے بتایا میرا پیارا خالد لطیف جیل میں بند ہے، اس نے میرے متعلق کتاب لکھی ہے پیغمبر صحرا پرافٹ آف ڈیزرٹ، اور وہ جیل میں بند ہے، اس کو رہا کرانے کے لیے پیسے. اور پھر فرمایا دیکھو بھولنا مت جو میں کہہ رہا ہوں. چودھری صاحب صبح اٹھے اور اس کے بعد پھر اپنی پراپرٹیاں بیچی اور پیسہ لے کر کے کورٹ میں گئے. اور اس کے بعد پھر خالد لطیف گابا کو رہا کر کے لائے. لاہور کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے کہا مجھے میرے نبی نے چھوڑایا جس نبی کا کلمہ میں نے یورپ میں پڑھا تھا. ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے دین کے ساتھ وابستگی موت تک. اور یا اللہ یہاں کے نوجوان نسل کو ہر طرح کی کامیابی زندگی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.